ڈاکٹر فاو ظاہر سی بات ہے جب وہ تھیں کیونکہ انہوں نے اس سارے پروگرام کو بنایا، اس پروگرام کو چلایا، تو وہ ان کی جو شخصیت ہے وہ تو بہرحال ایک وہ ہے، اس کے ساتھ تو کمپیریزن کوئی ہے نہیں۔ ڈاکٹر رتفاؤ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی عوام کی خدمات کے لیے صرف کر دی۔ آج بھی میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر کو چلانے کے لیے ان کا ٹرینڈ کیا ہوا اسٹاف بڑی عمدگی سے کام کر رہا ہے۔ میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر وہ ادارہ ہے جس میں ہر قسم کا علاج و معالج بہت ہی اعلیٰ طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی مرتضیٰ، ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاو کی زندگی میں جتنی سپورٹ ملا کرتی تھی، ڈاکٹر فاو کے انتقال کے بعد میرے خیال میں وہ سپورٹ کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھی ہے، کیونکہ ایک تو گورنمنٹ نے ان کی ساری سروسز کو ریکگنائز کیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر کئی انسٹیٹیوٹ سے یا ہاسپٹل سے جو ان کے نام سے منسوب ہوئے، اور جو ہمارے ڈونرز سے مختلف پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، انہوں نے بھی اپنی جو پلیج تھی ان کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے یہ ایک طرح سے اس پہ دوبارہ سے اس کو وہ کیا، مضبوط کیا، ریفرم کیا کہ ڈاکٹر فاو کے اس سے جو ایک ادارہ ہے، جو سروسز ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے۔ یہاں پہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر ایک ہوتا ہے، ایک احساس تو آ جاتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ جس طرح کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جزام کے مرض میں خاص طور پر، کیونکہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ عام طور پہ معاشرے سے ٹھکرائے ہوئے جنہیں کہا جاتا ہے، نگلیکٹڈ لوگ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اور دوسری بیماریاں ہیں جس میں خاص طور پہ ٹی بی کی جو بیماری ہے، ٹی بی اب پاکستان کے اندر اتنی عام ہے، اور وہ بھی اگین انہی علاقوں میں زیادہ بریڈ کرتی ہے جہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پریونشن آف بلائنڈنس ہے، یا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے، یا معذوری کا کام ہے، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ یہ ان علاقوں میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں جہاں پہ غربت زیادہ ہے، اور ان علاقوں میں کام کرنا، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو اندر ایک سینس آف سیٹسفیکشن تو دیتی ہیں کہ آپ دن کے آخر میں یا اپنی جیسے آپ اپنی سروس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ایم ایل سی ادارہ جو بنا وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جزام کے مریضوں کی حالت دیکھ کے بنا تھا، اور جو یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کا کیونکہ اس زمانے میں اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور جس طرح کی وہ یہ مرض ہے، جس طرح کی یہ معذوری کرتا ہے یا بہت زیادہ بدنمائی کر دیتا ہے اگر پراپر علاج نہ ہو، تو اس سے کے لیے بنا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ جس طرح سے یہ پھیلا پورے پاکستان کے اندر، اور پھر اس کو جیسے جیسے اس مرض کے لیے کام ہوتا گیا، اور ساتھ میں اور مرضوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا، اور بنیادی طور پہ میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر فاو کہا کرتی تھیں کہ ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو شاید دوسرے لوگ نہیں کرتے، اور ہمارا زیادہ تر کام جو ہے وہ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں شاید دوسرے لوگ کم جاتے ہیں یا جا نہیں پاتے۔ تو اور اب تو خاص طور پہ کچھ عرصے سے اب جیسے WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک الگ سے گروپ بنا دیا ہے جس کو نگلیکٹڈ ٹراپیکل ڈیزیزز کا نام دیا ہے۔ لیپریسی اس کا پارٹ ہے کہ وہ بیماریاں جو کہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں اور جس میں دنیا کی تقریباً 1/3 پاپولیشن مبتلا ہے۔ تو یہ جو ادارہ ہے یہ بنیادی طور پر ایسے علاقوں میں کام کر رہا ہے، ایسے مریض لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے جو شاید اپنی صحت کی طرف ان کی یا تو انہیں معلومات نہیں ہوتی، ان کی رسائی نہیں ہوتی، یا وہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو یہ ساری سروسز جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے۔ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس دوران ہم اسٹاف سے بھی بات کروائیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ اتنی زیادہ سہولیات کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاف کس طرح محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ہم ایک پیشنٹ دیکھ رہے ہیں جو پیشنٹ کی آنکھ میں موتیا ہے۔ اٹ از ٹوٹلی ریورسیبل ٹائپ آف اے بلائنڈنیس، جس کا کاز جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایج کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ ڈائبٹک پیشنٹس میں بہت کامن ہے، ہائپرٹینسو پیشنٹس میں بہت کامن ہے، جو لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں میں ہے، الکوہلک جو ہوں پیشنٹس ان میں ہے، لیکن یہ بالکل لا علاج مرض نہیں ہے۔ اس کے اندر پیشنٹس کو موتیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں ہم پیشنٹ کی آنکھ میں ایک عدد لینس ڈالتے ہیں، جس کے بعد پیشنٹ کو 6/9 6 آتا ہے نظر۔
ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کی آنکھ میں آپ کی ایج ہے, اف یو آر ڈائبٹک پرسن, اف یو ہیو ہائپر ٹینشن, دین یو ہیو سیریسلی رش ٹو اے ڈاکٹر, اینڈ آفٹر ورڈز پھر دیٹ از ٹوٹلی گوز ٹو اس کہ ہم کیسے پیشنٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور کیسے پیشنٹ کو کاؤنسل کر کے ان کی آنکھ میں لینس ڈالتے ہیں. دیٹ از کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. ہمارے پاس پیشنٹ ہائپر میچیور کیٹریکٹ کے ساتھ بھی آتے ہیں جن کی آنکھ میں بہت زیادہ موتیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کی آنکھ میں لینس ڈال کے اس کو نکالنا تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے کمپیریٹیولی ادر پیشنٹ جو کہ میچور یا اممیچور اسٹیجز پہ آتے ہیں, لیکن ہائپر میچیور کا بھی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. یہاں پر جتنا بھی جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ٹی بی سے ریلیٹڈ, لیپرسی سے یا پرنچل بلائنڈنس سے, سارا فری آف کاسٹ ہوتا ہے. سب کے لیے ایک ہی اپرچونیٹی ہے, جو بھی آئے گا فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہے. تو جیسے ہوگا اس سے جیسے نمبر 1 ہوتا ہے ٹوکن سب کو ملتا ہے آسانی سے, کسی کا کوئی وہ نہیں. یہاں پر کوئی بایوسنس نہیں ہے کسی مذہب کا, ریلیجن کا. سب سے بڑی بات یہ ہے جو ڈاکٹر فو کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ جو ہے ہیومینٹی کو ہمیشہ پریارٹی دینی چاہیے, کسی ذات کو نہیں. تو ہمیشہ جو ہے ایم ایل سی نے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے, چاہے وہ کسی مطلب ذات سے ہو, ریلیجن سے ہو یا کاز سے ہو, ٹھیک ہے. باقی سب سے یہ ہے کہ سب سے ڈاکٹرس بھی یہاں پہ بڑے کوآپریٹیو ہیں, اسٹاف بھی بڑا کوآپریٹیو ہے. جو بھی آتا ہے اس کو اسی لیول پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, اپنے لیول پہ اس کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے, ڈسیبل ہے, تو اس کو بھی پورا ہماری ٹیم کی ایکسیس ہے, اس کو پوری ایکسیسیبلٹی آسانی سے مطلب پورا اس کو ایکسیسیبل کیا جاتا ہے ہر چیز سے, ٹل ٹو جہاں ٹوکن سے لے کے ٹل ٹو جہاں ڈاکٹر کے جو لے کے جاتے ہیں پورے ٹریٹمنٹ کے لیے, کو پوری جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. سب سے بڑی جو ڈاکٹر فو کا جو وہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ انسان ذات سے سب کوئی جو چیز ہے نا, کوئی اوپر نہیں ہے. پیشنٹ جو ہے, پیشنٹ کے درد کو سمجھنا چاہیے. ان کا سب سے یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پیشنٹ کا درد سمجھیں گے تو آپ کو مطلب ایک ریئل ایک فیل آئے گا کہ جو انسانیت ہوتی کیا چیز ہوتی ہے. مہنگائی کے اس دور میں جہاں انسان اپنی ذاتی ضروریات بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے, وہاں ایسے اداروں کا عام لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنا قابل تعریف ہے. کہ جب میں آیا ہوں یہاں پہ ٹوکن نمبر لینے کے لیے, کوئی بدتمیزی نہیں گئی. جو چیز میں نے پوچھی گئی بالکل ریلیکس سے اور بالکل اعتبار سے جواب دیا انہوں نے. اور مجھے یہاں جب میں آیا اور نمبر وائز آیا, مجھے کوئی بدتمیزی نہیں, بالکل اچھا ٹریٹمنٹ بتایا کہ یہاں سے آپ کو وہاں جانا ہے, وہاں سے یہاں آنا ہے, کوئی بدتمیزی نہیں کہی. بالکل ریلیکس سے بات ہوا. اور میں ابھی تک شاید 1-1.5 گھنٹہ ہوا, بالکل ریلیکس سے مجھے یہاں پہ, میں نے کوئی اور جگہ سے بھی چیک اپ کرایا تھا, وہاں پہ اتنی مطلب نہیں کیا جتنی فیسلٹیز مجھے یہاں دی گئی. یہ ادارہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال ہے جو انسانیت کی خدمت کو گراں قدر انداز میں سرانجام دے رہا ہے. VOT نیوز, کراچی.